یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں تلوار نہیں، جنگ نہیں، مگر پھر بھی ہر دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ کہانی ہے اس ہستی کی جسے کوئی روک نہیں سکتا، جس کے آنے سے بادشاہ اور فقیر برابر ہو جاتے ہیں۔ اس کا نام ہے ملک الموت۔ وہ نظر نہیں آتا مگر اس کی موجودگی ہر ذی روح محسوس کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے ملک الموت کو دیکھنے کی خواہش کی تو جواب آیا، تم اسے اس کی اصل صورت میں نہیں دیکھ سکتے۔ پھر ایک دن آسمانوں سے ایک ایسی ہیبت ناک مخلوق اتری جس کے پروں نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر 7 دن بے ہوش رہے۔ یہی تھا عزرائیل علیہ السلام، وہ فرشتہ جس کے ایک پر رحمت ہے اور دوسرے پر عذاب۔ وقت گزرتا گیا اور یہی فرشتہ اللہ کے حکم سے ہر نبی کے پاس آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے روح نکالی، پھر واپس لوٹا دی۔ انہوں نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی اور پھر چوتھے آسمان پر ہمیشہ کے لیے ٹھہر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آیا تو نوح علیہ السلام نے کہا، میں تو تمہارے انتظار میں ہی جیتا رہا ہوں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب روح اپنے رب کی طرف لوٹ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے دکھاؤ کہ تم مومن اور کافر کی روح کیسے قبض کرتے ہو۔ پہلے وہ حسن و نور میں ڈھل گیا، پھر اچانک ایسی خوفناک شکل اختیار کر لی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کہا، اگر کافر کو بس یہی منظر دکھایا جائے تو یہی اس کے لیے عذاب کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایک لمحے میں پہچان لیا اور جب وقت آیا تو فرمایا، ابھی ہی ٹھیک ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ کے حکم کو خوش آمدید، اور روح خاموشی سے نکل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت کو دیکھا تو دربار کانپ اٹھا۔ فرشتوں کی جسامت، آسمانوں کی چیرتی ٹانگیں، عرش سے جڑے ہونٹ، یہ سب سن کر سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب رک جاؤ، میرا دل اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ عصا کے سہارے زمین میں کھڑے کھڑے اپنے رب سے جا ملے۔ لیکن سب سے حیران کن لمحہ تب آیا جب ملک الموت ایک عام انسان کی صورت میں ایک دروازے پر کھڑا ہوا اور اجازت مانگی۔ یہ دروازہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ملک الموت نے کہا، مجھے حکم ہے کہ اجازت کے بغیر اندر نہ آؤں اور اجازت کے بغیر روح نہ لوں۔ یہ ہے محبوب خدا کا مقام جہاں موت کا فرشتہ بھی دست بدستہ کھڑا ہے۔ آخر میں ملک الموت کی آواز گونجتی ہے، میں ہر ایک کے پاس اس کے اعمال کے مطابق جاتا ہوں، کسی کے لیے رحمت، کسی کے لیے ہیبت۔ اور یہی سوال ہر سننے والے کے دل میں اتر جاتا ہے، کیا ہم اس دن رحمت والی صورت دیکھیں گے یا خوف والی؟ اس بارے میں سوچئے گا ضرور اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔